دانا نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا استعذ باللہ، اے بیٹے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ، من شرار الناس، برے لوگوں سے، وکم من خیارہم علی حذر، اور اچھے لوگوں سے بھی محتاط رہے۔ تو یہاں یا بنیا استعذ باللہ، اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ۔ تو چونکہ نصیحت کی جا رہی ہے بیٹے کو، تو یہ ارشاد ہے جی، یا بنی زاحم العلماء برکبتیک، اے بیٹے اپنے گھٹنے ٹیک علماء کے پاس کثرت کے ساتھ، وانصت الیہم باذنیک، اور ان کی طرف اپنے کان توجہ کے ساتھ رکھ، فإن القلب یحییٰ بنور العلم، کیونکہ دل علم کے نور سے زندہ ہوتے ہیں، کما تحیی الارض المیتۃ بمطر السماء، جس طرح آسمان کے پانی یعنی بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس طرح علماء کی باتوں سے بھی دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں زاحم، انصت کے دو صیغے جو آ رہے ہیں یہ امر ہے، اور بیٹے کو جو کہ نصیحت کی جا رہی ہے تو لہذا یہ ارشاد ہے۔ لیکن جو کہ باپ اپنے بیٹے کو حکم دے سکتا ہے، آرڈر بھی کرتا رہتا ہے، تو یہ حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اجزنی اذا انشدت شعرا، کہ تو مجھے ہی جزا دیا کر، انعام دیا کر جب تیرا کوئی شعر کہا جائے، فإنما بشعری أتاک المادحون مرددا، کیونکہ میرے شعر کے ساتھ ہی مادح تعریف کرنے والے تیرے پاس آتے ہیں، مردداً بار بار میرے اشعار کو سنا کر، وَدَعْ كُلَّ صَوْتٍ، اور ہر آواز کو چھوڑ دے، غیر صوتی سوائے میری آواز کے، فإننی أنا الطائر المحکی، کیونکہ میں وہ پرندہ ہوں جس کی نقل اتاری جاتی ہے، والآخر والصدا، اور دوسری آوازیں جو ہیں وہ صدائے بازگشت ہیں، میری ہی آوازیں ہیں جو بار بار تجھ پر آ رہی ہیں۔ تو چونکہ درباری شاعر نے وقت کے بادشاہ کو کہا، تو یہ ایک تو یہ کہ مشورہ ہو سکتا ہے، تو یہ دعا ہے، مشورہ نہیں بلکہ اپنے سے بڑے کو کہہ رہا ہے، تو لہٰذا یہ دعا ہے۔ بہتری نے کہا فسلم سلامت اردک الموفور، اسلم سلامت ہو جا، بچ جا یا بچا لے، سلامت اردک اپنی عزت کی سلامتی کو، الموفور جو وافر ہے، اپنی وافر عزت کی سلامتی کو محفوظ کر لے، من صرف الحوادث، حوادثات کے پھرنے سے، حوادثات زمانہ سے، والزمان الانقد، اور کم بھلائی والے زمانے سے اپنی عزت کو بچا لے۔ تو فسلم سلامت اردک الموفور، تو یہاں فسلم سلامت اردک الموفور میں ایک تو یہ ہے کہ اگر تو شاعر اپنے ہم پلہ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے تو اس وقت تو یہ التماس ہے، کیونکہ عام اس کا کلام ہے تو یقیناً اپنے ہی لوگ اس کے سننے والے ہیں، تو لہذا یہ التماس ہے۔ فم دے، ابو نواس نے کہا چلا جا، لا تمنن علی یدن، مجھ پہ احسان نہ جتلا، منو کا المعروفہ، تیرا احسان کرنا، من قدر ہی، اسے گدلا کرنے میں سے، تو چلا جا، یہ توبیخ ہے، اسے جھنک رہا ہے، تحدید ہے، توبیخ ہے۔ قفا، تم دو دوستوں ٹھہر جاؤ، دوستوں سے کہی جانے والی بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ التماسی ہوتی ہے۔ قفا، ٹھہر جاؤ، ودیا، الوداع کہہ دو، نجدن، نجد کو، ومن حل بالحما، اور جو وادی نجد میں
اترا ہوا ہے اس کو الوداع کہو، کہ وَقَلَّ لِنَجْدٍ عِنْدَنَا أَن يُوَدَّعَ، کہ ہمارے ہاں نجد کو بہت کم ہی الوداع کہا جاتا ہے۔ تو یہ قفا میں التماس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر زمین و آسمان کی سرحدوں میں سے تمہارے لیے گزرنا ممکن ہے تو فنفذوا، گزر جاؤ، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، ہماری طاقت کے بغیر کوئی ان سے آر پار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تعجیز ہے، فنفذوا، تم میں ہمت ہے تو گزر جاؤ نا، کیونکہ تم نے نہیں گزر سکنا، لہذا یہ تعجیز ہے۔ اقل اشتیاقاً، ذرا شوق کو کم رکھ، ایھا القلب، اے دل، دل کو کہا جا رہا ہے تو یہ تمنی ہے۔ ربما رأیتک، میں نے بہت ہی تجھے دیکھا، تصفی الودّ، تو محبت خالص رکھتا ہے، من لیس جازیہ، اس شخص کے لیے جو اس کی جزا دینے والا نہیں ہے۔ دل سے چونکہ محو گفتگو ہے تو یہ تمنی ہے۔ عش، زندگی گزار، اما قرین آخن، یا تو اپنے بھائی کا ساتھی ہو، وفین، وفادار، امین القلب، امانت دار دوست، بھائی کا ساتھی ہے، او عیش البیاد، یا پھر تنہا زندگی گزار، یہ اسے اختیار دے رہا ہے، تخییر۔ لیکن یہ دونوں باتیں چونکہ برابر نہیں ہیں، لہذا تسویہ نہیں ہے، کیونکہ تنہا زندگی گزارنا اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے کی مثل نہیں ہے۔ ابنات الحذیل، یہ ندائیہ ہے حمزہ، اے کبوتریو، اسعدنا، سعادت مند ہو جاؤ، او یا پھر عدنا، وعدہ کرو، قلیل العزائے، کم صبری کا، بالاسعاد، یا پھر وعدہ کرو قلیل العزا، جو بیچارہ بے صبر ہے نا، کم صبر والا ہے، بالاسعاد، اس کے ساتھ سعادت مندی کا وعدہ کرو۔ یہ اور بہت خوب، للہ درکن، تمہاری در، خوبیوں کو کہتے ہیں، تمہاری سب خوبیاں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ فانتن، تم ہی تو ہو، اللواتی، وہ جو، اللواتی یہ اس میں موصول ہے جمع کا، تو سننا، جو اچھا کرتی ہیں، حفظ الوداد، محبت کی حفاظت، جو محبت کی حفاظت اچھے انداز میں کر سکتی ہیں۔ تو یہاں ای ہے، اسم فعل امر ہے، جو زیادتی طلب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسعدنا تمنی کا انداز دے رہی ہے، اور ای ہے حقیقی معنی ہے اسم فعل امر کا۔ آگے جی 8ویں مشق ہے، ترجمہ کریں کہ کان ابو مسلم یقول لقوادہ، ابو مسلم اپنے سپہ سالاروں سے کہا کرتا تھا، اشعروا قلوبکم، شعور دلاؤ اپنے دلوں کو، الجراۃ، بہادری کا، وَإِنَّهَا مِنْ أَسْبَابِ الظَّفْرِ، کیونکہ یہ جرأت مندی کامیابی کے اسباب میں سے ہے، وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ الضَّغَائِنِ، اور حسد کا اور جنگوں کا ذکر کثرت سے کرو، ضغائن، فَإِنَّهَا تَبْعَثُ عَلَى الْإِقْدَامِ، کیونکہ یہ اقدام پیش قدمی پر ابھارتی ہیں، وَالْزَمُوا الطَّائِفَةَ، گروہ کو لازم پکڑو، فَإِنَّهَا حِصْنُ الْمَحَارِبِ، کیونکہ یہ جنگجو کا کلہ ہے۔